السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں عبدالباری سر، نوبل ہائی اسکول۔ بچوں، میں آپ کو 7ویں جماعت ریاضی اس مضمون کو پڑھانے والا ہوں۔ سب سے پہلے ہم ریاضی اس مضمون کا نصاب سلیبس شروع کرنے سے پہلے آپ کو SCERT کی جانب سے مرتب کیا گیا برج کورس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ میرے عزیز طلباء، یہ برج کورس آپ کو سابقہ جماعت کی پڑھائی کا اعادہ اور اس سال کی جماعت کی پیشگی تیاری کے غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ یہ کورس جملہ 45 دنوں پر مشتمل ہے، جہاں پر آپ کو سابقہ جماعت کے تمام ہی کنسیپٹ اس کورس کو سیکھنے کے بعد کلیئر ہو جائیں گے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد اس پر مبنی آپ کا ٹیسٹ بھی لیا جائے گا۔ تو تمام بچوں سے گزارش ہے کہ آپ اس برج کورس کے بنائے گئے تمام ویڈیو کو اچھی طرح سے پڑھیں، اس کو دیکھیں، اور اس کے اندر آپ کو اگر کوئی مشکل درپیش آتی ہے تو آپ ہم سے رابطہ قائم کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج سے ہم اس برج کورس کی تیاری۔ سب سے پہلے اس برج کورس کے اندر ہماری پہلی اکائی ہے علم ہندسہ کے تصورات۔ یہ جتنے بھی ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں، آپ نے یہ تمام ٹاپک جماعت 6ٹھی کلاس میں آپ نے اس کو پڑھا ہے، تو یہ آپ کو اعادے کے طور پر یہ تمام کورس دیا گیا ہے۔ تو اس کے اندر علم ہندسہ کے ہم تصورات کو پڑھیں گے، اور یہ ہم جو ویڈیو بنا رہے ہیں، آپ یہ ویڈیو جماعت 6م جماعت کے طلباء بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو علم ہندسہ کے تصورات میں ہمارے ٹاپک ہے، ہم اس میں سیکھنے والے ہیں کہ نقطہ کسے کہتے ہیں، خط، خط خط، شعاع، ہم خطی نقاط، غیر ہم خطی نقاط، متوازی خطوط اور متراکز خطوط۔ تو سب سے پہلے چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ نقطہ کسے کہتے ہیں۔ نقطہ ایک چھوٹے سے نشان کو کہا جاتا ہے۔ نقطے کا نام لکھتے وقت ہم انگریزی کے بڑے حرف یعنی کیپٹل لیٹر کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو اس باکس کے اندر کچھ یہاں پر آپ کو نقطے دکھائی دے رہے ہیں، جس کے اوپر کچھ نام لکھے ہوئے ہیں، نقطہ P، نقطہ Q اور نقطہ R۔ یہ تمام کیا ہے؟ یہ نقاط ہے جس کو ہم نقطہ کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ خط کسے کہتے ہیں۔ آپ کیا کریے، کاغذ پر 2 نقاط لیجئے اور انہیں آپ اپنی اسکیل سے ملائیے۔ ان دونوں نقاط کو اسکیل سے ملانے پر ہم کو جو لکیر حاصل ہوتی ہے، جسے ہم خط کہتے ہیں، اور اس خط کے لکیر کے دونوں جانب، رائٹ سائڈ بھی اور لیفٹ سائڈ بھی، دونوں بھی جانب اس کے تیر کے نشان ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ خط جو ہے کیا ہے، دونوں بھی طرف سے لامحدود ہے، اس کو خط کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں گے ہم کہ خطہ خط کسے کہتے ہیں۔ پہلے ہم نے جو اس لکیر کو ملائے تھے، جیسا کہ نقطے A سے B تک، وہی جو کیا ہوتا ہے، صرف جو ہے خطے خط کہلاتا ہے، اور خطے خط کو محدود دکھانے کے لیے ان دکھانے والے جو 2 نقاط ہے، جیسا کہ نقاط A اور نقاط B، یہ کیا ہے، خطے خط ہے، جس کو ہم خطے خط AB یا خطہ AB بھی پڑھتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ شعاع یعنی کیا۔ سب سے پہلے اس تصویر کو دیکھیے۔ اس تصویر کے اندر آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ سورج کی کرنیں نکلتی ہوئی، سورج کی شعاعیں دکھائی دے رہی ہے۔ اب سورج کی جو شعاعیں ہوتی ہے وہ تمام سمت میں آگے ہی آگے جاتی رہتی ہے۔ کوئی ایک سمت میں جاتی ہے کہ سورج کی شعاعیں نہیں، بلکہ تمام سمت میں سورج کی شعاعیں جو ہے وہ آگے بڑھتے جاتی رہتی ہے۔ لیکن دوسری ایک تصویر یہاں پر دکھائی دے رہی ہے آپ کو ٹارچ کی۔ یہ جو ٹارچ سے نکلنے والی شعاع ہے، یہ جو شعاعیں ہیں وہ صرف ایک ہی سمت میں جاتی ہے، ہر طرف جاتی ہے کیا؟ نہیں جاتی۔ تو اسی طرح سے شعاع بھی ہوتی ہے، جس کا ایک خطہ ہوتا ہے، حصہ ہے جو ایک نقطے سے شروع ہو کر ایک ہی سمت میں آگے جاتی ہے، اس لیے اس کے دوسری سمت میں تیر کا نشان ہوتا ہے، اور شعاع کے شروع کے نقطے کو ابتدائی نقطہ یا مبدا کہتے ہیں۔ جس طرح سے یہاں پر آپ کو دکھ رہی ہے شعاع PQ، P یہ کیا ہے، اس کا مبدا ہے، اور Q کی جانب جو ہے یہ شعاع جو ہے لامحدود ہے، اس لیے اس شکل کو دیکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شعاع PQ ہے۔
اس کو شوا کیو پی پڑھنا یہ اس کا غلط طریقہ ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے شوا پی کیو کے۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ علم ہندسہ کے تصورات، تو آج آپ کو یہ پڑھایا گیا، آپ کو اگر سبھی سمجھ میں آیا ہوگا تو بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد کے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ہم خطی نقاط، غیر ہم خطی نقاط، متوازی خطوط اور مترازی خطوط۔ اللہ حافظ۔